کامن ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، اس قسط کے آغاز میں جاندار ارطغرل سے کہتا ہے، مجھے بے حد افسوس ہے، لوگ آپ کو تکلیف سے نکلنے نہیں دے رہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ان زمینوں پر برداشت نہیں کرتے۔ سردار جاندار کہتا ہے، آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور آپ دیکھو سارے ترک قبائل مشکل حالات میں ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم متحد ہو جائیں گے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کو اکیلے کام کرنے کی آرزو نے اندھا کر دیا ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے، اگر آپ اس دن ترک قبائل کے جرگے میں شرکت کرتے تو ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہوتا۔ اورال کہتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ حاکم اعلیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو جہاں جانے کا کہیں گے، آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ ان زمینوں پر مصیبتیں تم لائے ہو، تم جلد ہی جنگ شروع کر دو گے۔ ارطغرل کہتا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اب میں ان کو ڈھونڈ کر ختم کروں گا جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے۔ دوسری جانب الیار ایوبکے کی لاش کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ معائنہ کرنے کے دوران اسے ایوبکے کے منہ سے بکری کا بال مل جاتا ہے۔ بال اٹھا کر الیار کہتا ہے، جب یہ آخری سانس لے رہی تھی اسی وقت یہ بال اس کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد الیار کی نظر تکیے پر پڑتی ہے۔ تکیے کو دیکھ کر سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی موت قدرتی طور پر نہیں ہوئی قتلجہ۔ پھر وہیں چولپن خاتون پہنچ جاتی ہے اور غصے ہو کر کہتی ہے، الیار تم ایک عورت کے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ الیار کہتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی موت سکون سے ہوئی ہے، آپ بابا کو بھی بتا دینا یہ قدرتی موت مری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب سعد الدین اصلاحان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں اصلاحان، میں نے آپ کے الفاظ پر بار بار غور کیا ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا جب مجھے قبیلے سے نکالا گیا اور سلطان کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، میں بھی اپنے پیاروں سے جدا ہو گیا تھا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آگ سی لگ گئی، اس لیے میں نے یہ پیشکش کی، لیکن آپ کے الفاظ سن کر میں نے بچپن کو یاد کیا، مجھے معاف کر دو اصلاحان۔ اصلاحان کہتی ہے، اس طرح کی باتیں مت کرو امیر حضرت، آپ کو مجھ جیسی عورت سے معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ سعد الدین خوش ہو کر کہتا ہے، مجھے آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا جو فیصلہ ہوا مجھے منظور ہوگا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ارطغرل نے سب سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم اپنے ہی گھر میں اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے، پچھلی ہماری ساری کامیابیاں ضائع ہو گئی ہیں، اب ہمیں اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس قاتل کو تلاش کرنے میں ناکام ہوئے تو کبھی اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکیں گے۔ ترگت کہتا ہے، اورال اور سعد الدین اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ حکیم ارطغ کہتا ہے، مجھے بھی ان پر شک ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمیں ثبوت چاہیے ارطغ صاحب، وگرنہ شک کی بنیاد پر دو قبیلوں کا لڑنا ہمیں مشکل میں ڈال دے گا اور سلطان بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ترگت کہتا ہے، میں یہ ثابت کر کے ہی رہوں گا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، کل ہم اس آدمی کو ہر جگہ تلاش کریں گے، وہ مجھے ہر حال میں زندہ چاہیے ترگت۔ دوسرے دن قلعے میں سوگ کا عالم تھا، لوگ گورنر کے لیے رو رہے تھے۔ سپاہی گورنر کی لاش کو سب کے درمیان رکھ دیتے ہیں اور ہیلینا آخری بار اپنے والد کا چہرہ دیکھتی ہے۔ بیسولیس اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہمارے گورنر نے ملک کی ناموس کی خاطر جان دی ہے، ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر گورنر کی لاش کو قلعے سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ پیتروس بیسولیس کو کہتا ہے کہ ہم نے لاسکرس کو بھیج دیا ہے، وہ سیدھا جودار قبیلے میں اورال کے پاس جائے گا۔ دوسری طرف لاسکرس جودار قبیلے کو جانے والے راستے پر موجود تھا، اسی طرح ان کئی سپاہی اس کی تلاش میں تھے۔ عبد الرحمن ایک نشان کو دیکھ کر کہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک ہے ترگت، یہ نشان اسی کے ہوں گے۔ پھر وہیں لاسکرس ایک جھاڑی کو ہلا کر گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے، وہ بھی چاہتا تھا کہ سپاہی اس کے پیچھے آئیں۔ ترگت کہتا ہے، یہی وہ گورنر کا قاتل ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، اور دھیان رکھنا ایک جال بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جودار قبیلے میں سعد الدین کہتا ہے، میں اپنے تجربے کی بنا پر بتا سکتا ہوں کون کیا کرنے کے اہل ہے اور کیا نہیں، اور وہ اپنے حقیر دماغ سے کس چیز کے پیچھے پڑا ہے۔ اورال کہتا ہے، ارطغرل نے ہماری ریاست کو ایک مشکل وقت میں ڈالا ہے، اس کی قیمت اسے ضرور لینی چاہیے۔
سعادتین کہتا ہے یقیناً اس سے قیمت لی جائے گی۔ ارطغرل نے ایسا کر کے ہمیں ایک مشکل حالت میں ڈال دیا ہے۔ اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو وہ اسے دعوت نہ دیتا۔ اب اس کے بدلے میں اس کا مہمان خانہ اور اس کی زندگی کو چھین لیا جائے گا۔ جاندار کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سلطان یہ خبر سننے کے بعد ایک ہی فرمان جاری کریں گے، وہ ہوگی ارطغرل کی موت۔ تھوڑی دیر بعد سعادتین کہتا ہے اب میں یہاں نہیں رکوں گا، پہلے میں ارطغرل کا مہمان خانہ چھینوں گا اور اس کے بعد اس مصیبت کو دیکھوں گا جو وہ لایا ہے۔ جاندار کہتا ہے امیر حضرت کچھ اور دن ٹھہر جائیں تاکہ ہم اپنی شادی کے معاملات کو پورا کر لیں۔ سعادتین کہتا ہے یہ وقت نہیں ہے شادی کا، شادی کا وہی وقت تھا جب میں نے بات کی تھی، اگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہیں اسلحان پہنچ جاتی ہے اور بیٹھ کر کہتی ہے آپ کی پیشکش نے مجھے شرف بخشا ہے، میں ذہنی طور پر تیار نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ بات سن کر سعادتین خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب لاسکرس جاودار قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترگت دیکھ کر کہتا ہے تو اس کے پیچھے اورال تھا۔ بامسی کہتا ہے چلو اندر چل کر اورال کا کام تمام کر دیں۔ ترگت کہتا ہے نہیں بھائی، پہلے ہم ارطغرل کو بتائیں گے، پھر ہم دونوں اس کو نمٹیں گے۔ دوسری جانب سعادتین کہتا ہے آپ نے مجھے خوش کر دیا اسلحان۔ پھر اسلحان اپنے والد کا ہاتھ چوم کر گلے ملتی ہے۔ پھر وہیں باتوہان پہنچ جاتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ اسلحان کا رشتہ ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اورال باتوہان سے پوچھتا ہے کیا بات ہے باتوہان؟ باتوہان کہتا ہے قسطنطنیہ سے ایک تاجر آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے اسے خیمے میں بٹھاؤ میں آ جاتا ہوں۔ پھر باتوہان چلا جاتا ہے۔ سعادتین جاندار سے کہتا ہے آپ تیاریاں مکمل کر لیں، ہنیلی بازار کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد میں نکاح کی تقریب رکھوں گا۔ جاندار کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ دوسری جانب باتوہان نے لاسکرس کو خیمے میں بٹھایا تھا، اس کے بعد اورال وہاں پہنچ کر اسے ویلکم کرتا ہے۔ لاسکرس کہتا ہے میرا نام لاسکرس ہے اور میرے شہنشاہ نے اجازت دی ہے کہ میں قسطنطنیہ کی تجارت کو دیکھوں، میں شہنشاہ کی طرف سے قیمتی تحفے بھی لایا ہوں۔ تحفے کو دیکھ کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے شہنشاہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے قبیلے کو عزت دی ہے۔ اورال کہتا ہے آپ کیا پیشکش لائے ہو تاجر لاسکرس؟ لاسکرس کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ارطغرل سے خوش نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کا فرمان ہے کہ جاندار صاحب سے تجارت کی جائے۔ در حقیقت آپ کا قبیلہ یہاں کے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تجارت کو بڑھائی جائے۔ اورال کہتا ہے آپ کے شہنشاہ کے فیصلوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ابھی آپ آرام کریں بعد میں آپ کو بابا سے ملاؤں گا۔ دوسری جانب الیار کے پاس قتلوجہ پہنچ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے قبیلے میں صرف تم پر میں نے اعتبار کیا ہے، مجھے صرف اللہ اور تمہارے اوپر یقین ہے۔ اس قبیلے میں ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو روند رہا ہے، لیکن میں نے اللہ سے قسم کھائی ہے کہ میں حق کے راستے پر چلوں گا۔ ارطغرل حق کے راستے پر چلنے والے انسان ہیں، اگر ان کو پیٹھ پیچھے کھیلی جانے والی سازشوں کا علم نہ ہوا تو وہ پھنس جائیں گے۔ اب تم مہمان خانے جاؤ گے اور اسے بتاؤ گے کہ امیر سعادتین مہمان خانے چھینے آ رہا ہے۔ قتلوجہ کہتا ہے لیکن میں نے سردار جاندار سے وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ الیار کہتا ہے تم نے اللہ کے ساتھ بھی وعدہ کر رکھا ہے، اب جاؤ اپنا فرض نبھاؤ۔ پھر قتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ترگت ارطغرل کے پاس پہنچ کر کہتا ہے بھائی ہم نے غدار کا پتہ لگا لیا ہے، اس وقت جاودار قبیلے میں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ترگت کہتا ہے ہم نے اس کا پیچھا کیا تھا بھائی، وہ سیدھا جاودار قبیلے میں داخل ہوا ہے۔ ارطغرل ترگت کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے ہر شیطانی تم پر جا رہی ہے اورال، اب تم میرے شکنجے میں پھنس گئے ہو۔ ادھر بامسی ہیلینا کے خیال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہیں اسے ہیلینا کا ایک کپڑا ملتا ہے اور کہتا ہے کیا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، لیکن کہاں میں اور کہاں گورنر کی بیٹی۔ اس کے بعد وہ کپڑوں کو میز پر رکھ کر تلوار نکال لیتا ہے۔